نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ون امہ ون فیملی۔ حاضرین، ہماری بات جا رہی تھی کہ عالم کون کے عنوان سے ہماری بات چل رہی تھی، لیکن قربانی کے حوالے سے آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ ٹاپک دوبارہ ہم اگلے ہفتے سے شروع کریں گے۔ تو آج قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قربانی سے ہم سے کیا جو ہے نا ہماری تربیت کروانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے عقیدے کے لحاظ سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس میں آج عنوان کا متعلق ہے قربانی جب کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، چاہے وہ قربانی یہ سنت ابراہیمی والی ہو، عقیقہ ہو، نظر کی ہو، ویسے صدقہ ہو، جب بھی آپ نے قربانی کرنی ہے کسی بھی مد میں، تو یہ بنیادی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر قربانی، جو بھی جانور ذبح کرنا ہے وہ اللہ کے لیے اور کسی اور کے لیے ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ اور اس سے دوسری بات قرآن کی دوسری آیت میں ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ جب یہ تم قربانی کرتے ہو اس کا خون اور گوشت نہیں مجھے پہنچتا، مجھے اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہمیں سمجھ آئی کہ جب ہم یہ قربانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ تمہارا تقویٰ مجھے نظر آنا چاہیے کہ تم میں تقویٰ ہے۔ تو اس قربانی کے حوالے سے تقویٰ کی اگر تعریف ہم کریں تو یہ کہ اللہ کے حکم پر چلنا آسان اور شیطان کے راستے پر یا اس کے وسوسوں سے بچنا جو نا ہمیں لیے آسان، اور اس کے راستے پر چلنا جو ہے شیطان کے مشکل ہو جائے۔ تو یہ ہے تقویٰ کہ اللہ کا حکم جب آ جائے تو اس پر ہمارے دل میں، دماغ میں کوئی مشکل، کوئی جو ہے نا رکاوٹ نظر آئے، ہم آسانی سے اللہ کو حکم مان کر اس بات پر، اس راستے پر چل جائیں۔ اور جب شیطان وسوسے ڈالے یا ہمیں جو ایسے کوئی انسانوں اور جنوں میں ہمیں کوئی ایسے بات کا حکم کریں یا اس راستے کی طرف لے کے جائیں جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو تو اس پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں اس قربانی کے ذریعے کہ تقویٰ کو، ایمان کی تجدید کرنی ہے کہ یا اللہ آج کے بعد تیرے راستے پر چلنا ہم اپنے لیے کوشش سے، تربیت سے، اپنے آپ سے، تیری رحمت سے، توفیق سے آسان بن جائے ہمارے لیے، اور شیطان کے راستے پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اور اس سے جو سنت ابراہیمی ہے، اس سے ایک اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، تو اس میں دیکھیں جتنا بڑا بندہ ہو، جتنا اللہ کے قریب بندہ ہو، اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو کیا کہا کہ جب بڑھاپے کی عمر میں اولاد نرینہ دی اور پھر اس کے بعد امتحان لیا کہ تم جو سب سے عزیز چیز ہے، جو اتنی سالوں بعد تمہیں نعمت ملی ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا اور حکم کے آگے اپنی ناجائز نفسانی خواہشات پر چھری چلانے کا نام قربانی ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے آگے اپنی ناجائز نفسانی خواہشات پر چھری چلانے کا نام قربانی ہے۔ تو ہم نے جب قربانی کرنی ہے تو ہم نے اس نظریے، اس سوچ کے ساتھ کرنی ہے کہ جس طرح اس جانور کی گردن پر چھری پھیر رہی ہے، اس طرح ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا اس پر ہم نے چھری چلا دینی ہے، اور آئندہ کے بعد تہیہ کرنا ہے، ایمان کی تجدید کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے چند شرائط بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب قربانی کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مال پاک ہونا چاہیے، حلال روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے قربانی کی شکل میں۔ دوسری، اللہ کی رضا اور ریاکاری سے بچنا ہے کہ جب آپ نے خرچ کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری تربیت کر رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔
اور اسی کی مد میں یہ قربانی بھی آ رہی ہے۔ جب یہ مجھے بات سمجھ آ جائے کہ جو اللہ نے مجھے دیا میرا نہیں ہے، وہ اسی کے حکم مطابق اسی کے دیے ہوئے میں سے میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہوں، تو میرے اندر ریاکاری، تکبر اور دکھلاوا نہیں آئے گا۔ اس سے اگلی بات کو، جو خود کو پسند ہو بہترین چیز ہونا، کیونکہ ایمان کی اور متقی آدمی کی جو نا ایک نشانی یہ بھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اس عظیم درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو جب اللہ کے راستے میں دینی ہے تو سب سے بہترین چیز دینی ہے۔ اس چیز کا انتظار نہیں کرنا کہ قربانی کب جو ہے نا اس کا ریٹ نیچے آئے گا، قربانی دوسرے دن لیں، اس سے چند دن پہلے لے لیں۔ ہم مارکیٹ ریٹ چیک کرتے ہیں کہ کب قربانی سستی ہوگی کو کب ہم قربانی لیں گے۔ اگر جتنی اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے اللہ سے دعا کریں، اور بس جو آپ کو بہترین چیز آپ کی استطاعت اور طاقت کے مطابق ملے تو اس میں پیسوں کا عمل رکھنا، دیکھیں یہ دیکھیں کہ میں نے اللہ کے راہ میں بہترین چیز دینی ہے۔ اور آخری بات اس کے متعلق یہ ہے کہ جب آپ اس جانور کی گردن پر چھری چلائیں اور اس کا خون بہہ جائے تو یہ دیکھیے گا کہ اس جانور کو اللہ نے آپ کو مطیع بنا دیا۔ اگر وہ جانور، اکثر آپ یہ دیکھتے بھی ہیں کہ گائے یا اونٹ کو کرتے ہوئے اگر وہ بے قابو ہو جائے تو اتنے سارے لوگ بھی اس ایک جانور کو قابو نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور ہمارے مطیع کر دیے ہیں۔ وہ اللہ کی مانتے ہوئے اپنی گردن جو نا ہمارے آگے پیش کر دیتا ہے کہ اس پر چھری چلا لو، تو وہ جانور جو نا اللہ کی رضا کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی اگر روٹین میں جب بھی اللہ کا حکم آئے اور دوسری طرف شیطان ہو تو ہم نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی ہر چیز، بیوی بچے، ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا ہے۔ اور اس کے لیے اگر دین کے غلبے کے لیے جس طرح اس جانور نے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے آگے لیٹ کر اپنی قربانی پیش کر دی ہے، اس طرح اگر دین کے غلبے کے لیے اگر جہاں میرے خون کی، میری گردن کی ضرورت پڑے تو میں نے بے دریغ اپنا خون جو نا اللہ کی راہ میں پیش کر دینا ہے کہ میرے اگر خون سے دین کا غلبہ آ گیا، دین غالب آ گیا تو اللہ مجھے قبول کر لے۔ تو یہ چند باتیں بھائی رکھی ہیں کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اس سے کیا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہارا تقویٰ ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اور اللہ کی باتوں جب وہ ہمیں کہے کہ یہ کام کرنا ہے وہ آسان ہو جائے، اور شیطان کے راستے پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اور جتنا بڑا بندہ ہو اتنی ہی اس کی آزمائش اور امتحان بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے قربانی کے جانور پر چھری پھیرنی ہے گردن پر تو یہ دیکھیے گا کہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے آگے اپنی ناجائز خواہشات پر چھری چلانے کا نام قربانی ہے۔ اس میں مال پاک ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے میں دے رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور جو سب سے بہترین چیز ہو وہ اللہ کے راہ میں پیش کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی وقت دین کے غلبے کے لیے میرے خون کی، میرے گردن اور میری جان کی ضرورت پڑ جائے تو جس طرح اس جانور نے مطیع ہو کر اللہ کے آگے اپنی جان پیش کر دی ہے، ہم نے بھی اپنی جان پیش کر دینی ہے تاکہ دین جو ہے نا اس دنیا میں غالب آ جائے۔ یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جب قربانی کریں تو ان باتوں کا ذرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیزیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے کیا چیز سکھلانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو قربانی کا فلسفہ ہے اس کے مطابق خرید جانور، اچھا خوبصورت جانور خرید کرنے کی، اور ریاکاری سے بچتے ہوئے صرف اللہ کی رضا اور اس کے جو پیچھے فلسفہ ہے اس کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔